الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمام آئے ہوئے احباب کو 108واں سالانہ عرس سے حضور اعلیٰ حضرت بہت بہت مبارک ہو. میرے پیارو، یقیناً آج کے دور میں اگر کسی کو امام عشق و محبت کا عشق دیکھنا ہے، امام عشق و محبت کا صوفیانہ رنگ دیکھنا ہے، امام عشق و محبت کا قلندرانہ اور درویشانہ اگر رنگ دیکھنا ہے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں نبیر اعلیٰ حضرت برادر تاج الشریعہ تاج ملت علامہ منان رضا مندانی میاں کو دیکھ لیں. سبحان اللہ. منانی میاں صاحب کو دیکھ لیں. میں اتنا عرض کرتا ہوں، جامعہ رضویہ نوریہ کے اس وسیع اور عریض میدان میں الحمدللہ سیدوں کا ریلا ہے، عاشقوں کا میلہ ہے، سیدوں کا ریلا ہے. پیارو، میں نے جو غور کیا، کچھ لوگ امام احمد رضا کے خانقاہ کی، خاندان کی جو تصویر کو بگاڑنا چاہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے خاندان میں سیدوں کی وہ تعظیم نہیں ہے، وہ عزت نہیں ہے. میں ان اندھوں سے کہنا چاہتا ہوں، آؤ بریلی شریف میں چاہے تاج الشریعہ کا اسٹیج ہو، چاہے سبحانی میاں کا اسٹیج ہو، چاہے منانی میاں کا اسٹیج ہو، ان تینوں ممبروں پر کہیں مسولی نظر آتا ہے، کہیں کالپی نظر آتا ہے، کہیں برکات بحریرہ نظر آتا ہے، کہیں اجمیر نظر آتا ہے، کہیں کچھوچا نظر آتا ہے. وہ سارے ممبروں سے یہی پیغام جاتا ہے، دو جگہ میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء اکرام، فیضان حضور مفتی اعظم ہے، فیضان مخدوم سمنا، عرس رضوی حضور منانی میاں صاحب قبلہ، حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ پیر سید جامی اشرف صاحب قبلہ، جامعہ نوریہ رسبیہ باقرگنج بریلی شریف. کیا بات ہے حضرت منانی میاں کا جو اسٹیج ہے نا، الحمدللہ مچل کے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہو سبحان یہ اللہ. تو مکمل اہل سنت کی بالکل امام عشق و محبت کی طرف منسوب اعلیٰ حضرت ایکسپریس ہے. کیا بات ہے حضرت، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. تو دوستو، ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے، جی اعلیٰ حضرت کا خون اور سادات کا وفادار نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، بے شک حق ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرے امام نے پوری زندگی اپنے گھر کا، اپنے بابا کا، اپنے دادا کا پرچار نہیں کیا، بلکہ کیا تو یہ کہا، کیا بات ہے رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور بہت اچھے، زندہ باد، زندہ باد. کیا بات ہے سید صاحب، سبحان. اتنا ضرور کہوں گا، جن خانقاہوں میں، جن خانقاہوں میں احمد رضا کا نام نہیں ہے، احمد رضا کے مسلک کا نعرہ نہیں ہے، کیا بات، جہاں پر عشق و محبت کا نعرہ نہیں ہے، ممکن ہے وہاں پر تفسیر بھی رائے کی جاتی ہو، ممکن ہے وہاں پر
मखदूम समनानी के बयान करदा अकीदों की धज्जियां उड़ाई जाती हो, मैं कहता हूं सुनो, ये खानकाहों का कसूर नहीं। जब से खानकाहों की गद्दी पर जाहिल लोग विराजमान हुए हैं, न अपने जद की तालीम से वाकिफ है, न इमाम अहमद रजा की तालीम से वाकिफ है। ऐ सुन्नियों, इमाम अहमद रजा के उर्स में आए हो, ये इजमा है, ये इत्तेफाक है तमाम अहले सुन्नत वल जमात का कि हुजूर के बाद अगर रूए जमीन पर कोई अफजल है तो वो अबू बकर सिद्दीक है, उसके बाद उमर है, उसके बाद उस्मान है, उसके बाद हैदर कर्रार है। मेरे मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने फरमाया, जो शख्स इस तरतीब के खिलाफ हो, अगर वो मेरे खानदान से हो, अगर मेरे मुरीदों से हो, अगर मेरे खुलफा से हो, उसका अशरफ से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं समझ गया जिस बज़्म में मसलके आला हजरत का नारा नहीं लगता है, मुमकिन है वो बस में भटक सकती है, क्योंकि जो आला हजरत वाला होता है, इमाम अहमद रजा वाला होता है, मखदूम समनानी वाला होता है, मुहद्दिस आज़म हिंद वाला होता है, हम शफीह गौसे सक़लैन हजरत अशरफी मियाँ वाला होता है, शाह बरकतुल्लाह वाला होता है, जो गरीब नवाज वाला होता है, बाबा फरीद वाला होता है। और उन सब का अकीदा यही है जो मेरे इमाम ने ऐलान किया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है जन्नत रसूल। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, फैजान बरेली शरीफ, फैजान किचोशा शरीफ, नारे हैदरी। सुन्नियों, इसी मसलक पर कायम रहना, इसी मौक़िफ़ पर कायम रहना। मैं अपनी बात जल्द से ख़त्म के करीब करता हूँ। आज वजह क्या है कि पूरी दुनिया इमाम अहमद रज़ा का नाम ले रही है। आज वजह क्या है, पूरी दुनिया इमाम अहले सुन्नत का तराना पढ़ रही है। आज वजह क्या है, एक रिसर्च में आया है, या नबी के बाद पूरी दुनिया में अगर कसरत से कोई सलाम पढ़ा जाता है, वो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे वाह, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। हजरात एक ऐलान समात फरमाएं, जो जामिया के फारिगीन तलबा हैं उनसे गुजारिश है कि तशरीफ ले आइए मेंबर शरीफ पे। इंशाल्लाह हजरत की तकरीर के बाद में दस्तारबंदी होगी इंशाल्लाह। और मेरे दोस्तों, मुझे बेहद खुशी है, अल्लाह हजरत मन्नानी मियाँ को सलामत रखे, आमीन आमीन, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। इतने सालों से मुसलसल वो जुमला अहले सुन्नत को बुला करके जी हजरत इत्तिहाद सुन्नियत का पैगाम दे रहे हैं। माशाअल्लाह, सुभान सुन्नी अल्लाह। अवाम एक हो जाओ, अहले सुन्नत की अवाम एक हो जाओ। मेरे प्यारो, बस कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूँ। आज आप गौर करो, आज ये चौक दर चौक मजमा ये इमाम अहमद रजा की बारगाह में पेशानी खम करने क्यों आ रहा है? और हकीकत तो ये है, ये उर्स इमाम अहले सुन्नत, ये अवामी उर्स नहीं है, ये उर्स तो उलमा का उर्स है, मुफ्तियाने कराम का उर्स है। ये उर्स तो ऐसा है, हर गली में किसी कोई इदारे का बड़ा मुफ्ती नजर आता है, कोई बड़ा मुहद्दिस नजर आता है, कोई बड़ा कातिब नजर आता है, कोई बड़ा मुसन्निफ नजर आता है। और हर आदमी, हर आशिक आने वाला, दुनिया के किसी भी कोने से आने वाला हो। नारे तकबीर। हजरात देखिए, अदब के साथ में आप पानी दीजिए। अदब मलहूस से खातिर रहे, हाथ पैर चूमने से इतना फैजान नहीं मिलता है जितना अदब बरकरार होना चाहिए। अदब के साथ में हमारे मेहमान हजरात
خطیب ہندوستان پیر طریقت رہبر راہ شریعت شہزادہ سرکار غازی ملت حضرت علامہ سید نورانی میاں صاحب قبلہ اشرفی اشرف الجیلانی کی آمد ہو رہی ہے۔ خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا مفتی حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، جن کا تعلق مالیگاؤں ممبئی کی سرزمین سے ہے، اور نبیر سرکار اعلیٰ حضرت مجاہد دین و ملت خلیفہ و نواس حضور مفتی اعظم ہند شیر رضا حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ حضور منار رضا خان صاحب قبلہ منانی میاں کی آمد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ادب کے ساتھ آنے دیں جو کارکنان ہیں، ادب کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر رضا، دیکھو دیکھو کون آیا، شہزادے حضور غازی ملت، حضور تاج العلماء، حضور تاج ملت سید امین القادری صاحب قبلہ، شہزادے غوث اعظم، شہزادے اعلیٰ حضرت حضور تاج ملت۔ مسافہ نہ کریں، مسافہ نہ کریں، ممبر والے بیٹھ جائیں، پیچھے ہو کر کے بیٹھیں، ادب کے ساتھ میں بیٹھیں۔ شیر اعلیٰ حضرت۔ اللہ، اس ممبر پر میں نے عرض کیا تھا کچھ دیر پہلے جی حضرت، ماشاءاللہ، کہ یہ عرس عشق محبت ہے، آہا سبحان اللہ، امام عشق محبت کا عرس ہے، سیدوں کا ریلا ہے، دیوانوں کا میلہ۔ آہا سبحان اللہ۔ اور آج کی ترتیبی کچھ ایسی ہے، ایک سید کے بعد دوسرا سید آئے گا، دوسرے سید کے بعد تیسرا سید آئے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہ سب منانی میاں کی جیتی جاگتی کرامت ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ حضرت تاج ملیت کو سلامت رکھے، جامعہ رضویہ نوریہ کو سلامت رکھے۔ آمین اللہم۔ میں اس ادارے کے جو ذمہ دار علماء ہیں، مفتیان اکرام ہیں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت منانی میاں کے اندر اللہ نے اس قدر خلوص عطا فرمایا ہے، ایسا خلوص عطا فرمایا کہ وہ نیدر لینڈ ہو یا آئی لینڈ ہو یا ناگا لینڈ ہو، کہیں پر کس کو بھی دعوت دے دے دیوانہ جھومتے ہوئے چلا کیا آئے، بات ہے، سبحان اللہ، کیونکہ ان کے اندر واقعی میں تواضع امام عشق و محبت کی ہے، عاجزی انکساری مفتی اعظم ہند کی ہے، اخلاق و کردار حضور مفسر قرآن کا ہے، اور بردباری تاج الشریعہ کی، ان ساری چیزیں جن میں جمع ہو جائیں اسی کو تاج ملت منانی میاں کہا بہت جاتا ہے۔ اچھے، زندہ باد، زندہ پیارو، باد۔ منانی میاں کے بارے میں ایک جملہ کوٹ کر رہا ہوں، سید امین القادری صاحب قبلہ نے یہی بریلی میں یا کہیں بیان میں کہا تھا کہ منانی میاں کے تعلق سے کہ جسے ہم شبیہ اعلیٰ حضرت کی شباہت جسے آج کے دور میں دیکھنا ہو تو وہ شبیہ کا نام منانی میاں تاج ملت ہے۔ اللہ ان کے اس ادارے کو سلامت رکھے، ان کے شہزادگان کو سلامت رکھے، ان کی ذات کو سلامت رکھے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے پیارو، اللہ نے امام عشق و محبت کو یہ جو شان عطا فرمائی، یہ جو مرتبہ عطا فرمایا، یہ جو مقام عطا فرمایا، کیا اعلیٰ حضرت کے دور میں اور کوئی مولوی نہ تھا؟ ہر مکتبہ فکر میں بڑے سے بڑے مولوی موجود تھے، بڑے سے بڑا مفسر موجود تھا، بڑے سے بڑا محدث موجود تھا، لیکن میرے پیارو یہ امتیازی شان امام احمد رضا کو حاصل کیسے ہوتی ہے؟ چند جملوں میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ اے نوجوانوں، پیغام لے کر کے جاؤ، احمد رضا کو 14ویں صدی میں یہ امتیازی شان حاصل کیسے ہوتی ہے؟ میرا وجدان کہتا ہے، اور مولویوں نے تھانہ بھون کا ہو، سہارنپور کا ہو، نتوا کا ہو، کہیں کا بھی ہو، انہوں نے جب قرآن کے ترجمے کا ارادہ کیا تو قاموس کو کھولا، مصباح اللغات کو کھولا، نہ جانے کتنی ڈکشنری کو کھول کر کے ترجمہ قرآن کیا، لیکن جب میرا امام نقی علی کا بیٹا جب ترجمہ قرآن لکھنے بیٹھتا ہے تو قاموس اور مصباح کو ترجیح نہ دیتے ہوئے اسی سودا کرام میں بیٹھ کر کے مدینے کی جانب لو لگا کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری ہے جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرس غزوی جامعہ نوریہ رضویہ باقرگنج بریلی شریف۔ تو پیاروں پتہ کیا چلا؟
जो लोगों को देख के तर्जुमा किए उनकी कब्रों का निशान तब बाकी ना रहा। जिसने मुस्तफा के रुखे ज़ेबा को देख करके कंजुल ईमान अता किया, आज पूरे भारत से पूरी दुनिया से सौदा कराम में आने वाला हर शख्स ये गिरदे मज़ारे इमाम अहमद रज़ा कहता हुआ आता है, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हज़रत में लाखों। जिंदाबाद, बहुत अच्छे हजरत, सुभान अल्लाह। और मेरे इमाम का आखिरी पैगाम, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम में दुनिया से मुसलमान गया। आज के दौर में सुले कुल्लियत से, राफजियत से, खारजियत से और इन तमाम बकवास फिरक़े बातिला से अल्लाह हम तमाम की हिफाजत फरमाए, मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत पर कायम रखे। अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ भी मैंने अर्ज किया उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दौरान खिताब कोई गलती कस्तन सहवन हुई हो अल्लाह अपनी रहमत से माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी।